والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین احمد محمد مصطفیٰ خیر الورا صدیقہ اہل الصفا فاروقہ المجتبی عثمانہ عین الحیا المرتضی بحر الکرم۔ ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے، علی المرتضی پر شجاعت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناز کرتی ہے، زہرا و طاہرہ ہے طہارت کو ناز ہے، زہرا و عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے، من ندانم عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واسأل اللہ من فضلہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پاک ایک دفعہ پڑھ لیجیے۔ یہ سالانہ عرس گنج شکر اور محفل میلاد محمد عباس چشتی اور متعلقین، مریدین، محبین بڑی محبت سے اس مجلس کو، اس محفل کو سجاتے ہیں۔ محسوس تو یہ ہوتا ہے کہ سارا سال ہی اس محفل کی تیاریاں جاری رہتی ہیں اور سارا سال اس محفل کا ذکر آستانے پہ ہوتا رہتا ہے۔ بیٹا گفتگو نہ کریں بھائی، جوان بچے گفتگو نہ کریں، اگر جوان بچے گفتگو کریں گے تو انہیں اٹھا دیا جائے گا، بالکل خاموش قرآن سنو۔ اللہ کریم میرے بڑے حضور کا یہ سلسلہ، بڑے شاہ جی کا یہ سلسلہ کاموں کی سے، مرید کے سے، گرد و نواح سے، یہ اچا پنڈ سے، نارووال روڈ سے جو احباب تشریف لائے، اللہ آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ دو خطاب آپ نے سن لیے، نعت خوانی بھی آپ نے سماعت کر لی، اور اللہ اس سننے کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت قبلہ علامہ ابو نور محمد شہزاد الحسن غفور جلالی، اللہ آپ کو بھی شاد و آباد رکھے۔ آئیے قرآن حکیم میں سے جس آیت کو پڑھا ہے اس پہ بات شروع کرتے ہیں۔ یہ 11ویں شریف بھی گزری ہے، غوث اعظم کا مہینہ ہے، اسے بھی سامنے رکھیں گے اور میلاد پہ بھی بات کریں گے۔ سورہ نساء میں سے ایک آیت کے 4 لفظ پڑھے ہیں، اس کا ترجمہ سن لیں۔ اللہ فرماتا ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ، وَاسْأَلُوا کا معنی ہوتا ہے مانگو۔ کیا معنی ہے؟ وَاسْأَلُوا کا معنی ہے جی مانگو۔ بسم اللہ وعلیکم السلام۔ آگے آ جائیں، آگے تشریف لیں، پیچھے کیوں بیٹھتے ہیں، آگے آ جائیں۔ وَاسْأَلُوا کا معنی ہوتا ہے مانگو۔ کیا معنی ہے جی؟ طلب کرو، سوال کرو، مانگو۔ پنجابی میں معنی ہوگا منگو۔ پنجابی میں کیا معنی ہے؟ اللہ کس سے مانگے؟ فرمایا اللہ، اللہ سے مانگو۔ کس سے مانگنا ہے جی؟ کس سے طلب کرنا ہے؟ جھولی کس کے آگے کرنی ہے؟ شاباش۔ دیکھیں جوان بچوں، ہمارے مسلک پہ اور بالخصوص آپ کے دین پہ بڑی بڑی انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ اپنی میلاد کی محفل کو اس طرح کا ماحول بنایا کرو
تاکہ لوگ دیکھ کے اس بات کو محسوس کریں کہ یہ عبادت کر رہے ہیں۔ ویسے بھی جب مسجد میں اکٹھے ہو جائیں تو مسجد میں بالکل کسی قسم کا ٹھٹھا یا مذاق اللہ کو پسند نہیں ہے۔ قرآن کھل جائے تو پھر بالکل سنجیدہ انداز میں قرآن سنا کرو۔ وَاسْأَلُوا کا معنی ہوتا ہے مانگو۔ کیا معنی ہے؟ طلب کرو، سوال کرو، مانگو۔ میرے کریم اللہ بھائی انہیں ذرا چپ کرائیں، وہ بچے چپ کرا دیں، یہ آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں، انہیں خاموش کرائیں، انہیں بالکل مسجد میں روکیں لڑنے سے۔ اللہ کس سے مانگیں؟ فرمایا اللہ، اللہ سے مانگو۔ کس سے مانگنا ہے؟ کس سے طلب کرنا ہے؟ سوال کس سے کرنا ہے؟ مال و دولت کون دیتا ہے؟ رزق اور جوانی کون دیتا ہے؟ عزت اور شہرت کون دیتا ہے؟ علم سے کون نوازتا ہے؟ برکت سے کون نوازتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کسی کے آگے جھولی مت پھیلاؤ، صرف مجھ سے سوال کرو، صرف مجھ سے مانگو، جب بھی دے گا اللہ ہی دے گا۔ اور یہ عقیدہ اپنے دلوں میں منضبط کرو، اس پہ قائم ہو جاؤ کہ اللہ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں جو دے سکے، اور اللہ کے علاوہ کسی کے پاس اختیار نہیں دینے کا۔ یہ عقیدہ یاد ہو گیا؟ کس نے دینا ہے؟ آئیے ایک دو آیتیں پڑھتے ہیں کہ اللہ سے کیوں مانگنا ہے۔ سورہ ملک کی آیت ہے، 67 نمبر سورہ ہے اور بالکل پہلی آیت ہے۔ اللہ فرمایا تبارک الذی، اللہ سے مانگو کیونکہ برکت جب بھی ملے گی اللہ ہی سے ملے گی۔ برکت کس سے ملے گی؟ بیٹا ہم نہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں آپ کی وجہ سے، اگر کوئی مسئلہ ہے تو مسجد سے باہر چلے جاؤ۔ آپ پیچھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہنسنا ہے، مسئلہ ہے، مسجد سے باہر چلے جاؤ، وگرنہ خاموش بیٹھو، آپ گفتگو نہیں کرنا۔ سوال کرنا ہے اللہ سے، رزق دے گا اللہ، مال و دولت دے گا اللہ، جوانی دے گا اللہ، شان و شوکت دے گا اللہ۔ اب جو آیت پڑھی ہے اس آیت کے مطابق برکت بھی دے گا۔ ایک آیت اور پڑھتے ہیں، سورہ اسراء کی 17 نمبر سورہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی، اللہ سے مانگو کیونکہ اللہ سب سے پاک ہے۔ اللہ پاک ہے۔ جی بیٹا اپنی زبان پہ تسبیح لے کے آؤ، اللہ کمال قسم کا پاک ہے۔ دیکھیں میں ایک عرض کیا کرتا ہوں، بھائی انہیں خاموش کرائیں، یہ گروپ چپ کر کے بیٹھے، خاموش رہیں بھائی۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ شعور نہیں اب قرآن سننے کا۔ یہ تو بچے ہیں نا، ان کی تو بات ہی نہیں ہے، انہیں تو پیار سے چپ کرائیں۔ یہ جوان لڑکے بچے ہیں تو بال نہیں ہیں، انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ مسجد ہے اور یہ قرآن ہے۔ بالکل حیا ختم ہی ہوتا جا رہا ہے۔ قرآن سننے کے آداب پیدا کرو، ایٹیکیٹس پیدا کرو۔ یہ بکھرے بکھرے نہ بیٹھو، قریب ہو کے بیٹھو، یا باہر چلے جاؤ یا قریب آ جاؤ، نزدیک آؤ، شاباش۔ باہر جانا ہے بے شک باہر چلے جاؤ، لیکن اگر یہاں بیٹھنا ہے تو قریب بیٹھنا ہے، شاباش۔ آپ تو بڑے پیارے بچے ہو بیٹا، مریدکے کے بچے تو بہت باشعور ہیں، قرآن سننے کے آداب ہیں آپ کے اندر، شاباش بیٹا، جیتے رہیں۔ ہمارے یہ چھوٹے بچے بیٹھے رہیں، اٹھانا نہیں، چپ کر کے بیٹھنا ہے۔ دیکھیں یہ آداب ہیں محفل کے، یہ ہم نہیں سکھائیں گے تو کون سکھائے گا؟ ہم اسی لیے آئے ہیں کہ آپ کو مسجد میں بیٹھنے کے آداب بتایا جائے۔ بیٹا آپ لوگ بھی خاموش بیٹھو، صرف سنو، اب گفتگو نہیں کرنی، صرف سننا ہے۔ اللہ عطا کرنے والا ہے، اللہ دینے والا ہے، داتا اللہ ہے، حقیقی غوث اعظم اللہ ہے،
در اصل گنج شکر اللہ ہے، در اصل گنج بخش اللہ ہے، سارے خزانوں کا حقیقی مالک اللہ ہے، جس کے پاس سارے خزانوں کی کنجیاں ہیں، وہ ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ اب آئیے ایک آیت یہاں سے پھر پڑھتے ہیں، یہ سورہ عنکبوت ہے، اور یہ اس کا دیکھیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے مسلک پہ کیا ہو رہا ہے۔ جاہل لوگ انٹرنیٹ پہ آ کے تو ایک پیغام دے رہے ہیں کہ ولایت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اب میں نام نہیں لینا چاہتا، میری ڈکشنری میں، میرے دماغ کی ڈکشنری میں نام بھی موجود ہیں، لیکن مجھے ضرورت نہیں ہے۔ لوگ انٹرنیٹ پہ آ کے آپ کے مسلک پہ ہٹ کر رہے ہیں کہ ولی صرف اللہ ہے، کوئی ولی نہیں، بندوں میں ولایت کا تصور ہی نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہنے والے انٹرنیٹ پہ اس جوان نسل کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، اور ہماری یونیورسٹی کی جوان نسل جو ہے وہ ان کے ساتھ لگ گئی ہے، اور ان کے ہاں یہ ہمارا جو تصور ہے اصل میں ہمارا نہیں، یہ قرآن کا تصور ہے۔ داتا علی حجویر کی ولایت کو تسلیم کرنا یہ قرآن سے تصور ملا ہے، ہمارا اپنا کوئی تصور نہیں ہے۔ بسم اللہ۔ حضرت غوث اعظم کو ولی تسلیم کرنا یہ تصور قرآن سے ملا ہے۔ حضرت بابا فرید کو کی ولایت کو قبول کرنا یہ ہمیں تصور قرآن سے ملا ہے۔ یہ جاہل لوگ منبر پہ آ کے اور آج کل کی جوان نسل کو گمراہ کرنے کی سعی، بیکار سعی، بے سعود سعی کر رہے ہیں کہ کوئی ولی نہیں، اور ولی صرف اللہ ہے، ولایت صرف اللہ کے لیے ہے۔ بندے ولی نہیں ہوتے، بندے صرف مومن ہو سکتے ہیں، متقی ہو سکتے ہیں، ولایت نہیں ہے بندوں میں۔ یہ جاہل لوگ قرآن کی آیتیں بھی پڑھتے ہیں۔ آئیے ایک آیت میں پڑھتا ہوں، یہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے، 29 نمبر سورہ ہے، اور یہ اس کی 22 نمبر آیت ہے۔ ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، خبردار اللہ کو زمین پہ عاجز مت کرو، اللہ عاجز نہیں ہے، اللہ کو کمزور مت کرنے کی کوشش کرو، اللہ کمزور نہیں۔ وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، خبردار اللہ عاجز نہیں اور اللہ کمزور نہیں۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد بندے غوث اعظم کی ولایت کا انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دیکھیں صرف اللہ ولی ہے اور صرف اللہ نصیر ہے، اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی ولی ہے اور اللہ کے علاوہ نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ نصیر کا معنی ہوتا ہے مددگار، کیا معنی ہے؟ صرف اللہ مددگار ہے اور صرف اللہ ولی ہے۔ پھر ایک آیت اور پڑھتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے جو بندے کو اندھیرے سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اچھا، ویسے یہ بات پکی ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو گناہگار نو نیرے وچوں چکے تے نور وال لے جائے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ولی کی اسائنمنٹ ہے۔ دس از دا بیسک جاب آف ولایت، دس از بیسک اسائنمنٹ آف ولایت، یہ ولی کی پہلی نشانی ہے۔ لیکن اس آیت کو پڑھنے کے بعد جب ہم غوث اعظم کی ولایت کا انکار کریں گے، بابا فرید کی ولایت کا انکار کریں گے، تو ہم ڈی ٹریک ہو گئے، ٹریک سے اتر گئے، قرآن کے منہج سے ہم اتر گئے، قرآن اور سنت سے ہم دور ہو گئے۔ جو بندے یہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ ہی ولی ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں، انہوں نے سورہ نساء کی اس آیت کو نہیں پڑھا۔ یہ 4 نمبر سورہ ہے اور یہ اس کی 75 نمبر آیت ہے۔ سنیے گا، آپ جائیں انٹرنیٹ پہ دیکھیں، جا کے دیکھیں، آپ محسوس کریں گے کہ ولایت کا صریحاً انکار ہے، غوث اعظم کی ولایت کا صریحاً انکار، واضح برملا، پورے وثوق کے ساتھ۔ اب آئیے اس آیت کو پڑھتے ہیں،
اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تیرے اور میرے نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے. کچھ صحابی حضور دے نال چلے گئے تے کچھ پیچھے رہ گئے. وہ جڑے پیچھے رہ گئے نا انہاں اتے کافراں نے ظلم کیتا. جدو کافراں انہاں اتے ظلم کیتا تے انہاں صحابہ نے پھر ایک دعا کیتی ہے، وہ ایتھے لکھی ہے جی میں پڑھ لوں. انہاں سارے صحابہ ایک دعا کیتی ہے. انہاں ہاتھ چوک کے آکھیا ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اللہ ہمیں اس آبادی سے نکال، اس آبادی کے مکے والے ظلم کر رہے ہیں، یہ ہم پہ ظالم ہو چکے ہیں، اللہ ہمیں اس گاؤں سے نکال. لیکن اگر نہیں نکالنا وَاجْعَلْنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، تے جے سانو اس پنڈوں نہیں کڈنا تے ایک مہربانی کر اپنی جناب وچوں ایک سانو ولی دے تے ایک سانو مددگار دے. ہمیں اپنی جناب میں سے ولی بھی عطا فرما اور ہمیں اپنی جناب میں سے مددگار بھی عطا فرما. اب 1 2 3 ویڈیو کیمرے لگے ہوئے ہیں، ان مولویوں کو بٹھا کے پوچھو جے صرف اللہ ہی ولی ہے، انہاں نے پھر اللہ کو کیڑا ولی منگے ہے؟ نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا. ان بندوں کو بٹھا کے پوچھو اگر اللہ ہی مددگار ہے تے آ جڑا مکے دے صحابہ نے اللہ کو مددگار منگے ہے اے کون ہے؟ نہیں، آپ نے غور نہیں کیا، آپ نے ابھی بھی غور نہیں کیا. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، میں پھر عرض کرتا ہوں، اگر اللہ ہی کو ولی ماننا ہے اور اگر اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں تو آپ مجھے جواب دینا کہ اس آیت میں جب صحابہ نے اللہ سے ایک ولی اور ایک مددگار طلب کیا، اللہ نے جواب کیوں نہیں دیا کہ صحابہ چپ کر جاؤ، جب میں جو ولی ہوں میرے ہوتے ہوئے کسی ولی کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، ایسی بات ہی نہیں ہے. صحابہ کی سنت ہے کہ اللہ کی جناب سے کسی کو ولی مانا جائے. نہیں، آپ نے غور نہیں کیا، آپ نے ابھی بھی غور نہیں کیا. مرید کے والو، اللہ کی جناب میں سے کسی کو ولی ماننا یہ نبی کے صحابہ کی سنت ہے. اب ذرا رکیے گا، ذرا رک کے سنیے گا. امام مظہری نے لکھا تفسیر مظہری کے اندر، نبی پاک نے مدینے سے حضرت عتیب رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم کیا، جا عتیب مکے چلا جا، ہم تمہیں اللہ کی طرف سے ان صحابہ کا ولی بھی بناتے ہیں اور ان صحابہ کا مددگار بھی بناتے ہیں. ایدہ مطلب ہے جے عتیب ولی ہو سکتا ہے تو پھر اللہ جانے علی کیسا ولی ہے. اس کا مطلب ہے ولایت اللہ کی جناب میں سے ہوتی ہے، ولایت اللہ کی بارگاہ سے ہوتی ہے، ولایت اللہ کو چھوڑ کے نہیں ہوتی، ولایت اللہ کی بارگاہ سے ہوتی ہے. اچھا، اگر آپ جاگ رہے ہیں تو مجھے جلدی سے سورہ اسراء کی ایک آیت یاد آ رہی ہے. یہاں پہ بھی ایک ولی ہے اور ایک نصیر ہے، آپ کہو میں پڑھوں. اب یہ ہوا کہ جب تیرے اور میرے نبی اپنے گھر مکہ سے نکلے اور مدینہ کی تیاری کی، ابھی گھر سے نکل رہے ہیں، کرو نکل دیا، نبی ہاتھ چوک کے آکھیا ہے ربی حبلی، اللہ اپنی جناب میں سے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اللہ منو خیر خریت نل مکے وچو کڈ تے خیر نل مدینے داخل کر، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، تے مہربانی کر اپنی جناب وچوں منو سلطان بھی دے تے مددگار بھی دے. اچھا، نبی نے ایک سلطان نصیرہ مانگا، اللہ نے رسول کو 2 دے دیے، ایک بستر پہ لٹایا، ایک کو ساتھ لیا. بھائی جسے ولایت کی سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہہ لو ذرا. ہن رب کو بھوں پیارے، رب راضی ہے اناتے، ایویں نی پیر چم دے اسی اللہ والیاں دے. ہن رب کو بھوں پیارے،
خالق دی کل خدائی ہے انادی بادشاہی، جو چاہے ہین کر دے گن دین دے سپاہی، اوے بیٹھے ہیں زمین تے پر دیداں لا مکان تے، ایویں نی پیر چم دے اسی اللہ والیاں، چمنا جے شرک ہوندا اے جبریل کیوں چمیندا، جبریل پل گیا جے خالق چا خود رکیندا، اے چمنا جے کر گناہ ہے ونج فتویلا انہاں تے، ایویں نی پیر چم دے اسی اللہ والیاں، اے چمن دی ریت سانکو جبریل نے سکھائی، جبریل پیر چمے مدنی کو جاگے آئی۔ جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہہ لو نا۔ اے چمن دی ریت سانکو اے جبریل نے سکھائی، جبریل پیر چمے مدنی کو جاگے آئی، چمنا جے کر گناہ ہے وج فتویلا اونا تے، ایویں نی پیر چم دے اسی اللہ والیاں، اے کچھ نبی کو بشر آکھن تے کچھ چوں کو نہیں منین دے، پنجاں دے ہم کچھ منکر چمن تو کئی رکیں دے۔ جسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو سبحان اللہ کہو نا۔ کچھ نبی کو بشر آکھن تے کچھ چوں کو نہیں منین دے، پنجاں دے ہن کچھ منکر چمن تو کئی رکیں دے، اے ایویں سڑ دے رہ سن، اے ایویں سڑ دے رہ سن، اے عاشق چمنو نہیں رہندے، اے ایویں سڑ دے رہ سن پر عاشق چمنو نہیں رہندے، نالین مصطفیٰ دے چم چم اکھی تلا، اوے کچھ نبی کو بشر آکھن تے کچھ چوں کو نہیں منین دے، پنجاں دے ہن کچھ منکر چمن تو کئی رکیں دے، اے ایویں سڑ دے رہ سن، اے ایویں سڑ دے رہ سن، اے عاشق چمنو نہیں رہندے، نالین مصطفیٰ دے چم چم اکھی تے لاندے، ہن رب کو بھوں پیارے۔ بھائی جسے ولایت قرآن سے سمجھ آئیے سبحان اللہ کہہ لیں، بیٹا ولی اللہ کی جناب سے ہوتا ہے، ولی اللہ کو چھوڑ کے نہیں ہوتا۔ اچھا اب آئیے جو بندے یہ کہتے ہیں کہ ہم مکے گئے ہیں وہاں پہ کوئی ولی نہیں، بھائی ہم مکے گئے ہیں وہاں پہ کوئی پیری مریدی نہیں، ہم مدینے گئے ہیں وہاں پہ کوئی پیری مریدی نہیں، یہ ساری پیری مریدی اس بر صغیر میں آ گئی ہے، تو غصہ جی غصہ نہ ان کا کیجئے، انہوں نے تاریخ کی کتابیں کھول کے پڑھی نہیں، بر صغیر میں ہندو سکھ ہوتے تھے، یہاں پہ دو پیر مدینے سے آئے، ایک کا نام معین الدین ہے، ایک کا نام غوث اعظم ہے، یہاں پہ دو شیخ مدینے سے آئے، ایک معین الدین ہے اور ایک غوث اعظم ہے۔ لو جی یہ ہے کتابوں سے تاریخ کا مطالعہ۔ اب آئیے قرآن سے دیکھتے ہیں یہ پیر کب سے ہیں اور یہ مرید کب سے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران ہے، یہ 3 نمبر سورہ ہے اور یہ اس کی 42 نمبر آیت ہے، جس کے سینے میں قرآن کی جتنی محبت ہے اتنی زور سے سبحان اللہ کہہ لو۔ لو جی میرے کریم اللہ یہ پیر کدوں تو نے تے مرید کدوں تو نے۔ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 146 146 نمبر آیت ہے، ارشاد ہوا واقعی من نبی جیویں جیویں نبی آئے نے کا تعالی جہاد کیا ان نبیوں نے، معہ ربیون اللہ نے نبیاں دے نال نال ولی کلے نے۔
نہیں آپ نے غور نہیں کیا. اللہ نے نبیاں دے نال ولی کلے نے. مولا یہ نبیوں کے ساتھ ولی کا کیا کام ہے؟ فرمایا آیت پڑھو نا. قاتل قاتل کا معنی ہوتا ہے لڑنا، جہاد کرنا. اس کا مطلب ہے ولی کا کام ہی یہ ہے جب بھی نبی کی عزت پہ حملہ ہو ولی جہاد کرے. نہیں آپ نے غور نہیں کیا. جب بھی نبی کی عزت پہ حملہ ہو جو جہاد کرے اسے ولی کہتے ہیں. بھائی میری سنیوں، میں صدقے جاواں بابا خادم حسین رضوی کے، جب بھی نبی کی عزت پہ حملہ آیا، جب بھی باہر آیا، یہ بغیر ٹانگوں والا بابا آیا. اپنی تو ٹانگیں نہیں تھی پر ہمیں چلنا سکھا گیا ہے. اس کا مطلب ہے ولی اسے کہتے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ. اچھا جی، مجھے نا اگر آپ کہو تو میں 2 آیتیں ختم نبوت پہ پڑھ لوں. بس 2 آیتیں ختم نبوت پہ سنو، پھر آ جاتے ہیں ولایت کی طرف. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، 2 نمبر سورہ ہے اور 60 نمبر آیت ہے. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. 12 قبیلوں کے 12 بندے نبی موسیٰ کے پاس گئے. انہوں نے جا کے کہا یا نبی ہمیں پیاس لگی ہے، پانی چاہیے. بندے نبی سے مانگنے گئے، بندوں نے نبی سے مانگا، بندوں نے نبی سے مانگا. آپ نے غور ہی نہیں کیا. بندوں نے نبی سے مانگا. بھائی 2021 کا مولوی ہمیں رسول کے آگے ہاتھ کرنے سے روکتا ہے. یہ تے پچھلی امتاں بھی نبی تے بوے تے جاندیاں سن. بھائی بندوں نے نبی سے سوال کیا. اب کمال تو یہ ہے کہ اللہ فرمایا موسیٰ یہ تیرے پاس پانی مانگنے آ گئے، فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. اپنا ڈنڈا پتھر تے مار. ادھروں نبی ڈنڈا مارے آئے. فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنًا. نبی دا ڈنڈا وجن دی دے پتھر وچوں پانی آیا ہے. بھائی نہیں آیا؟ بندے خاموش کیوں نے بھائی؟ نہیں آیا. اب میری طرف دیکھنا، یہ نبی ڈنڈا مارے پانی پتھر میں سے، اگر نبی گود میں ہو اور وہ ایڑی مارے بھائی پھر پانی نکلتا ہے؟ ابھی بھی بندے چپ ہیں، نہیں نکلتا. بھائی نکلتا ہے نا. اب مرید کے والوں جملہ اپنا دل پہ لکھ لینا. حضرت موسیٰ ڈنڈا مارے پانی پتھر میں سے، حضرت اسماعیل ایڑی مارے پانی پتھر میں سے. اور یار پتھر میں سے پانی نکل ہی آتا ہے. کمال تو یہ ہے کہ حدیبیہ کے مقام پہ صحابہ نے آ کے پانی مانگا، نبی نے ڈنڈا نہیں مارا، ایڑی نہیں ماری. میلاد والے نبی نے ہاتھ دراز کیا، زہرا کے بابا کی 5 انگلیوں میں سے پانی آیا. اب میں جملہ ایک عرض کرنے لگا ہوں، اگر جاگ رہے ہو. ڈنڈا مار کے پتھر میں سے پانی نکالنے والے کو نبی کہتے ہیں، ایڑی رگڑ کے پتھر میں سے پانی نکالنے والے کو بھی نبی کہتے ہیں، اور جس کی 5 انگلیوں میں سے پانی نکلے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں. بھائی جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہہ لو جلدی. بسم اللہ. اوے کوئی مثل نہ جانی دی. بھائی بولو گے تو پڑھنے نا یارا. کوئی مثل نہ جانی دی تے قسمہ رب چاوے جدی چڑھ دی جوانی دی. کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی. ہاتھ گورے گورے نے تغادا سرمائی مازاغ دے ڈورے نے. تے گل موتیاں دی گانیاں سارے نبیاں دا پیر لگدا ہے ساڈے دل دا جانیاں. ہاتھ جوڑا پکھیاں دا اے نالے ساڈا پیر لگدا ہے نالے جانن اکھیاں دا. تے کوئی ساوے ون مایا اوے وچھڑے مل پیندے چل پاک پتن مایا. خوش رہیں آپ، خوش رہیں. چلے جی میں گزارش تو یہ کر رہا تھا، ختم نبوت والی آیت سمجھ آ گئی تو سبحان اللہ کہہ لیں. گزارش یہ کر رہا تھا کہ ولایت اللہ کی جناب سے ہوتی ہے. ولی اللہ نو چھڑ کے نہیں ہوندا، ولی اللہ نو پھڑ کے ہوندا ہے. پنجابی میں نے جملہ دے دیا.
ولی اللہ کی جناب سے ہوتا ہے. ہن ایتھے ایک آیت ہے سورہ نمل دی اے آیت ہے 27 نمبر سورت ہے. ایتھے ایک نبی ہے نال ایک ولی ہے. جے تسی کہو تے میں پڑھ لا. لو جی دھیان کریا جی. حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف فرما ہے. آپ اپنی امت نو کہندے نے کوئی ہے ملکہ بلقیس دے آن تو پہلا مینوں تخت چاہیے. کوئی ہے؟ لو ہن دھیان کریا جی. جدو فرمایا نا مینوں تخت چاہیے, ایک جن نے کیا جی میں لیا دینا. فرمایا لیٹ ہو جائے گا مینوں جلدی چاہیے. ایک ولی کیا جی کھلو جو جی میں لے آؤنا. بھائی میرے ویکھو گل دی سمجھ آئے گی نا. ایک ولی آندا جی ٹھہر جو جی میں لے آؤنا. سلیمان فرماندے نے کدوں تک لے آئے گا؟ اس آخیا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. اس آخیا سونا نبی تسی اپنی اکھاں بند کر کے کھولو, اے تواڈیاں بند اکھاں بعد وچ کھلن گیاں, میں تخت پہلے لے آواں گا. ہن مینوں جواب دیو تخت آیا سی؟ نہیں آیا. اجے بندے چپ نے بھائی. نہیں آیا. کون لے آیا؟ شاباش بھائی. کون؟ بڑا دل خوش پہ ہوندا ہے. کون لے آیا؟ اے ذرا ولی ولی کریا جی. کون لے آیا؟ ولی. پھر بولیا جی اوے جنہ دے ولی ہے نے نا ولی ولی او نہیں کرنا ہے. ہر بندے دے واسطہ ہوگی کوئی نہیں. میں تے برملا کہنا ہونا وا ولی ولی تساں کرنا ہے, نبی نبی تساں کرنا ہے, علی علی تساں کرنا ہے. جڑے ولی نبی والے بیٹھے نے کہو ولی, ہن کہو نبی. بندے پریشان کیوں ہو گئے نے؟ یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے, ایک منٹ رک جاؤ. نبی نبی ایتھے لکھے ہے. یہ سورہ احزاب کی آیت ہے, 33 نمبر سورہ ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایہا النبی. اے دا معنی ہے یا نبی. اے دا مطلب ہے صرف سنیوں ہی نبی نبی نہیں کر دے, سنیاں دا اللہ بھی نبی نبی کر دے. اچھا ہن کھلو جو. آؤ کی لکھے ہے؟ آؤ کی لکھے ہے جی؟ جی بسم اللہ. آؤ کی لکھے ہے؟ نہیں بندے نہیں نظر پہ ہوندا. آؤ کی لکھے ہے؟ آؤ اوتھے نہیں لکھیا, اصل وچ نا ایتھے لکھے ہے. جڑے بندے پریشان کرتے ہیں نا یا رسول اللہ کتھے لکھے ہے, اے آ سورہ احزاب ہے, آ سورہ مائدہ ہے, 5 نمبر سورت ہے. اللہ فرماندا ہے یا ایھا الرسول. اے دا معنی ہے یا رسول اللہ. کی معنی ہے جی؟ میں اگر تھکیاں تے نجائز فائدہ نہ اٹھاؤ. کی معنی ہے؟ یہ دا مطلب ہے ہون اگر تو انہوں کو مولوی کہے نا آ یا رسول اللہ کیوں لکھے جے, لڑنا کوئی نہیں. انہوں بڑے پیار نہ کہنا ہے حضرت ایتھوں ویکھ کے لکھے ہے. نہیں تسی غور ہی نہیں کیتا. حضرت اسانا ایتھوں ویکھ کے لکھے ہے. ہن بڑے پیار نال کہنا ہے مولانا جدوں دا یا رسول اللہ ایتھے لکھے ہے نا, اساں ایتھوں ویکھ ویکھ کے مسیتے لکھے ہے. تے جے ہون کوئی کہے مسیتوں یا رسول اللہ کڈو, انہوں کہو مولانا تسی ایتھوں کڈو اسی مسیتوں کڈنے ہاں. تے پھر لڑنا کوئی نہیں. جے پھر او دی عقل وچ گل نہ آوے تے پھر سینہ تان کے کہنا ہے یا رسول اللہ جدوں دا ایتھے لکھیا ہے نا, او تو دا صرف اوتھے نہیں ساڈے تے ایتھے بھی لکھے ہے. جنہ دے ایتھے لکھے ہے کہو یا رسول اللہ. اجے بھی بندے چپ نے. پھر کہو یا رسول اللہ. ایک باری پھر کہو یا رسول اللہ. ایک باری پھر کہو یا رسول اللہ. ہاں وہ جس سے چاند شرمائے. یہ میرے اپنے شعر ہیں, بس میرے ذہن میں آ گئے, میرے بیٹے نے بتایا تو میرے ذہن میں آ گئے. وہ جس سے چاند شرمائے وہ چہرہ کملی والے کا. ارے وہ چہرہ کملی والے کا, خدا جس سے نظر آئے وہ چہرہ کملی والے کا. ارے وہ چہرہ کملی والے کا, حسن ایسا کہ جس کی بھیک سے یہ چاند روشن ہے. بھائی بول دے کیوں نہیں, سبحان اللہ کہو نا. حسن ایسا کہ جس کی بھیک سے یہ چاند روشن ہے, جو دیکھے دیکھتا جائے
وہ چہرہ کملی والے کا، ارے وہ چہرہ کملی والے کا، خدا جس سے نظر آئے. یہ میں نے نا اشعار مدینہ شریف بیٹھ کے لکھے ہیں. عمرہ کی سعادت ہوئی تو اس وقت میں نے یہ لکھے. رسول اللہ کا روضہ سامنے تھا، میرے مرشد میرے ابا میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. روضے کی طرف نظر اٹھی، بس اچانک ذہن میں آیا وہ جس سے چاند شرما، ارے وہ چہرہ کملی والے کا، چہرہ کملی والے کا، خدا جس سے نظر آئے. حسن ایسا کہ جس کی بھیک سے یہ چاند روشن ہے، جو دیکھے دیکھتا جائے، وہ چہرہ کملی والے کا، ارے وہ چہرہ کملی والے کا، خدا جس سے نظر آئے. اچھا میں نے نا مقطع لکھا، مقطع بس، باقی شعر میرے ذہن میں نہیں ہے. آخری شعر عرض کرتا ہوں. میں نے نبی پاک کے روضے کی دیکھ کے عرض کی، یا رسول اللہ تیرے در کے ان گداؤں کا گدا مخدوم ثانی ہے. پہلے تھوڑی گل کیتی ہے، بعد اپنی کیتی ہے. پہلے گل تھوڑی کیتی ہے کی پلا. یا رسول اللہ تیرے در کے ان گداؤں کا گدا مخدوم ثانی ہے، کبھی میرے بھی گھر آئے، ارے وہ چہرہ کملی والے کا، وہ چہرہ کملی والے کا، خدا جس سے نظر آئے. لو جی بس دو آیتیں سن لو اور پھر دعا کی طرف آ جاتے ہیں. تخت آیا تھا، کہاں سے آیا ہے؟ کئی ملک پار، ملک سبا، کئی ملک پار، ضلع نہیں. اچھا پھر کئی ملک پار تخت محلات کے باہر پڑا تھا، محلات کے اندر کھلا پڑا تھا. شاباش جیتے رہے. لو امتحان کریا جے. اندر کئی ملک پار، تالوں میں اندر دور. اچھا چھڈو اس کہانیاں نو، جتھے بھی پے آسی انج ولی کڈ لیا ہے. گل تے ہے سمجھنی ہے. چھڈو جتھے بھی پے آسی، صرف مینوں ایک گل دا جواب دیو، ولی کڈ لیا ہے. اجے بھی بندے چپ نہیں. جتھے بھی ایسے ولی کڈ لیا ہے تے پھر مان جاؤ نا اسی قرآن پڑھ کے ایک گلاں سمجھنے ہاں. جتھے بھی ہوئے نا ولی کڈ لیا ہوندا ہے. جتھے بھی ہوئے نا ولی کڈ لیا ہوندا ہے. اوے جدوں دا بھی ڈبیا ہوئے ولی کڈ لیا ہوندا ہے. نہیں تسی غور ہی نہیں کیتا. اوے جناب جدوں دا بھی ڈبیا ہوئے ولی کڈ لیا ہوندا ہے. ہن میں جملہ بولن لگا سنی چپ رہ ہی نہیں سکدا، تے جن نے کدی کدی 11ویں پکائی ہوئے او تے بالکل ہی چپ نہیں رہ سکدا. اوے تخت جتھے بھی پیا ہوئے سلیمان دا ولی کڈ لیا ہوندا ہے. بیڑا جدوں دا بھی ڈبیا ہوئے محمد دا ولی کڈ لیا ہوندا ہے. جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہہ. لو جی بس آج ایک دو باتیں اور سن لیں. یہ ولی تھا. یہ کون تھا؟ ماشاءاللہ ذرا بولتی ہیں میرے ساتھ. یہ کون تھا؟ ماشاء. ابھی بھی بندے چپ ہیں. ولی ولی کرو یار. یہ کون تھا؟ یہ پھر بولو کون تھا؟ اچھا مرید کے والو، اگر ولی اتنی طاقت رکھتا ہے کیا خیال ہے جو علی ہے؟
ہائے ہائے، پھر اللہ جانے علی کی طاقت کا مقام کیا ہے۔ اچھا ہن ایتھوں آیت نو ذرا دوبارہ پڑھنے ہیں۔ مولا اس ولی کے پاس ایسی کون سی طاقت تھی؟ اللہ فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اللہ فرمایا بولا ان میں سے وہ جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا، جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا، جدے کل کتاب دے وچوں تھوڑا جنہ علم ہے۔ مرید کے والو اے جدے کل کتاب دے وچوں تھوڑا جنہ علم ہوئے، جے او اینی طاقت رکھ دے تے جیڑا بابے علم ہوئے، بھائی بولو تو صحیح نہ جسے سمجھ آ رہی ہے۔ پھر اللہ جانے جو باب علم ہے اس کی طاقت کا مقام کیا ہے۔ جناب باب علم رسول جسے کہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، رسول کے علم کے شہر کے دروازے کو علی کہتے ہیں۔ جس دل وچ علی واسطے سبحان اللہ کہہ لو ذرا، جس نے محبت اپنی سے من کنت کا دامن تھام لیا، رحمت کی گھٹائیں جھوم پڑی جب مولا علی کا نام لیا۔ بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم، جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتے۔ غریباں دا زمانے بچ سہارا ہے علی مولا، غلامان علی ہیں ہم، ہمارا ہے علی مولا۔ جدہ علی مولا ہے سبحان اللہ کہہ لو، نہیں انج نہیں، جدہ علی مولا ذرا کہو ہاں پلا علی مولا، ماشاءاللہ پھر کہو علی مولا، جیوندے رہو پھر کہو علی مولا، نہیں ایک نہیں ذرا ہاتھ کٹ کے کہو علی مولا، ایک باری پھر کہو علی مولا، ایک باری پھر کہہ دیو علی مولا۔ چلیں آپ سلامت رہیں، آپ خوش رہیں، آپ آباد رہیں۔ ہن اے کہیں دے رہے آج اے وظیفہ ہن پکا کر لو، اے نہیں چھڑنا وظیفہ۔ لو جی ٹھیک ہو گیا جی، مکمل ہو گیا جی۔ ایک آیت اور نہ پڑھ لیں، لو ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں۔ یہ جو شاہ جی نے آیت پڑھی ہے نا ابھی، بس یہ ذرا پیغام ہے، اس آیت میں پیغام ہے، یہ پیغام سن لو اور پھر دعا کر لیتے ہیں۔ القاف کی آیت ہے بھائی، بڑے بچے پیارے بچے ہیں، شاباش بیٹھ جاؤ شاباش۔ سورہ القاف ہے جی، 28 نمبر آیت ہے۔ اصل میں ہوا یہ تھا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ایک بندے جا کے پوچھیا سی حضور پیر کیے تے مرید کیے۔ اس بندے جدو پوچھیا نا حضور پیر کیے تے مرید کیے، بس تک لو جی، بس بیٹا خاموش شاباش، انہیں خاموش کرائیں جی، بڑے پیار سے کرائیں، یہ تو بچے ہیں انہیں نہیں پتا، انہیں بس پیار سے خاموش کرا دیں۔ مرید کیے تے پیر کیے، حضرت خواجہ صاحب فرماندے نے چلیا قرآن نہیں پڑھیا، انہیں کیا حضور سمجھا دیو؟ آپ نے فرمایا پڑھ قرآن، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ آپ فرماندے نے اوے مرید او ہوندا ہے جیڑا اپنا آپ او دے نال لا لوے جیڑا او دا ہے، اپنا آپ او دے نال لا جیڑا او دا ہے۔ انہیں کیا حضور اے جیڑا او دا ہے اے دی کی نشانی ہے؟ آپ نے فرمایا یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، او دی نشانی یہ وے کہ او دا سارا دن بھی او دی یاد وچ لنگدا ہے، او دی ساری رات بھی او دی یاد وچ لنگدی ہے۔ انہیں پوچھیا حضور اے دی وجہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا اگے آیت پڑھ، یریدون وجہہ، اے جیڑا او دا ہے نا اصل وچ او دے چہرے دا دیوانہ ہے، اصل میں وہ اس کے چہرے کا دیوانہ ہے۔ یہ مطلب ہے حضرت خواجہ صاحب نے قرآن دی آیت پڑھ کے دس چھڑیا پیر او ہوندا ہے جیڑا رب دے مکھڑے دا دیوانہ ہوئے۔ انہیں کیا حضور پھر مرید کی ہوندا ہے؟ آپ نے فرمایا لا تعدو عینک عنہم، او مرید ہی نہیں جنوں پیر دے مکھڑے وچوں اللہ نظر نہیں آیا۔
مرید اسے کہتے ہیں جو شیخ کے چہرے سے اللہ کی زیارت کا ارادہ کرے. تقریر ختم ہو گئی جی. نہیں بس تک لو، بس خطاب ختم ہو گیا. چہرے سے نا، چہرے سے مجھے وہ بات یاد آئی، چہرے سے، مکھڑے سے. صحابہ رسول اللہ دے پیچھے نماز پڑھتے سن. حکم ہویا اقیم الصلاۃ. جدو ہویا نا حکم اقیم الصلاۃ، چہرہ ادھر ہوندا سی، مکھڑا اس طرف ہوتا تھا نبی پاک کا، ادھر نہیں، اس طرف نہیں، اس طرف. قبلہ اول اس طرف ہے، ادھر نہیں تھا، ادھر. ہن رسول اللہ نماز پڑھاندے سن ادھر منہ کر کے، صحابہ پیچھے کھلوندے سن تے نماز پڑھدے سن. یہودیاں نے تانا دیتا، اوے نبی تہاڈا تے قبلہ ساڈا. بس یہ زبان پہ آیت آ گئی، یہ سن لو اور اجازت ہے. جدو آکھے نا نبی تہاڈا تے قبلہ ساڈا. ہن امام تفسیر مظہری میں مفسر قرآن علامہ مظہری صاحب نے بھی یہی لکھا ہے. حضرت پیر کرم شاہ رحمہ اللہ نے بھی اس بات کو اسی طرح لکھا ہے انہی لفظوں میں. جدو یہودیاں نے تانا دیتا نا تیرے تے میرے نبی جدو مصلے تے آ کے بہندے سن نا، صحابہ نے آ کے کہنا کرنا یا رسول اللہ اے روز تنگ کر دینے، نبی تہاڈا اے تے قبلہ ساڈا اے. اے جدو گل صحابہ نے کیتی نا، نبی پاک مصلے تے بیٹھ کے اپنا چہرہ انج آسمان ول چکدے سن، پھر تھلے کر لیندے سن، پھر چکدے سن، پھر تھلے کر لیندے سن، پھر چکدے سن، پھر تھلے کر لیندے سن. ہن میرے ویکھیا جے، میرے ویکھیا جے اے جڑا کام رسول کردے سن نا، اللہ نے آیت کلی، اللہ نے فرمایا قد نرا تقلبا وجہک فی السماء. آمینہ دا لال آ جڑا تیرا چہرہ تھلے اتے ہوندا ہے نا، اسی وینے آ پے. میرا محمد ہم تیرا چہرہ دیکھ رہے ہیں. ہن دھیان کریا جے، ایتھوں تک آیت آئی، نبی کھڑے ہو گئے، صحابہ کھڑے ہو گئے. ہن تانا تے ملیا سی نا، نماز دے دوران جبریل آیا. نماز دے دوران، نماز دے دوران، نماز دے وچ، نماز ہوندی ہے پئی تے جبریل آیا. اس آ کے آکھیا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. آمینہ دلال انہاں دے تانے دی پرواہ نہ کر، اج جدھر تیرا دل کردا ہے ادھر منہ کر لے. ہائے ہائے ہائے، جدو فرمایا نا جدھر تیرا دل کردا ہے ادھر منہ کر لے. ہن میرے لے ویکھیا جی سارے مفسرین لکھدے نے نماز دے وچ نبی پاک نے چلنا شروع کیتا. حضور ٹر پئے تے ٹری جا رہے نے جی وچ نماز دے، نماز ہوندی ہے پئی، حضور ٹری جا رہے نے. اچھا کمال ہے، جویں جویں حضور ٹرے نے نا پیچھے پیچھے صحابہ پیچھے پیچھے. ہون تینوں سمجھ آئی اسی صحابہ نو کیوں مننے آ؟ بولو تو صحیح نا. اچھا ہن جویں جویں نبی ٹردے نے نا پیچھے 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 صحابہ حضور دے پیچھے پیچھے. ہن میں دوویں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا میرے کریم ربا ایک قبلہ ہی بدلنا سی، نماز ہو جاندی تے بعد وچ آیت آ جاندی. اللہ فرمایا نماز وچ کلیو ہی تاں میں اسی ویکھیے تے صحیح یار دے پیچھے پیچھے ٹردا کیڑا ہے. لا دیو نعرہ دے نال بھی. میں مرید ہاں علی دا، اوے میرا پیشوا علی ہے، میرے پیر دا سوالی دنیا. میں بڑا ہی تھکے آیا ہوا تے میری زبان تے شعر ایویں آ گیا ہے. تسی میرے تو بھی چوکھے تھکے ہو، بس سبحان اللہ کہی جاؤ. میں مرید ہاں علی دا، میں مرید ہاں علی دا، اوے میرا پیشوا علی ہے، میرے پیر دا سوالی دنیا. بھاویں تو من یا نہ من مولا علی نو مولا، پر مولا جی دے محمد بس مولا ادا علی ہے. نعرہ حیدری اجے بھی چپ بیٹھے نے، نعرہ حیدری مولا جی دے محمد، اوے مولا ادا علی ہے، میرے پیر دا سوالی دنیا.
मौलूद काबा आए, काबे ने शान पाई। बस काबे दा काबा ओ है, पर ओए किबला मेरा अली है। नारा हैदरी। काबे दा काबा ओ है, पर ओए किबला मेरा अली है। मेरे पीर दा सवाली दुनिया दा हर वली है। हुन पद नसीब बंदा चुप रहेगा। पद नारे पाई तनी सवा लख नारा है हैदरी। मुड़ जागते बैठे हो। मैं क्या, मैं थोड़ी जी तकरीर कर ही जावा। चलो जी, लो जी हुन ध्यान करया जी। ओ किबला बदलिया ना भाई, किबला बदला ना। हुन मेरे वेख्या जी, बस आखिरी जुमला सुनो, तकरीर खत्म हो गई है। हुने जी अच्छा लो जी गल सुनो। अच्छा सुभान अल्लाह क्या जी। अच्छा जी लो जी ध्यान करया जी। यूं चेहरा नबी पाक का, ये सारे मुफस्सरीन लिखते हैं ने चेहरा इस तरफ है नबी पाक का। हुन मेरे देखो, तक लो जो तफसीर में लिखा है बेटा वो पढ़ रहे हैं। रसूलुल्लाह चले, तुरते रहे, चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, चलते 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 चलते। अच्छा जी कमाल कर छड़ी जी फिर ते। अच्छा हुन कमाल एवे कि जिवें जिवें पीर चला मुरीद पिछे पिछे। मुरीद हुंदा ही होवे जेड़ा पीर दे पिछे चले। अच्छा हुन ध्यान करे जी। अच्छा चलो जी बस मैं एक जुमला बस देता हूं, फिर वो आ जाते हैं। एक वाकया कह रहे हैं वो पढ़ना है, वो पढ़ के फिर इजाजत हो जाएगी। ध्यान करे जी। नबी पाक इत्थों टुरे ने ते इत्थे आए ने ते सहाबा भी पिछे पिछे, विच बंदे सियाने भी हुंदे ने। किसी सियाने बहा लिया सहाबा नूं ते बहा के पुछया गल सुनो ना, इत्थों जो टुरे ने ते इत्थे आए ने, ते जदों इत्थे आए सन ते हुण ना ऐ वे ते ना ऐ वे, तुहाडा किबला किहड़ा सी? बिलाल वर्गे दीवाने सहाबा फरमांदे ने चुप कर, बदलिया है जिन्ना दा बदलिया सी, साडा किबला साडे अगे अगे सी। जिसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह तो कह लो ना। दरबार सजिया सी ते मुरीदां दा किबला सामने सी। नहीं तुसी समझे ही कोई नहीं भाई। आस्ताना जो सजे है ते किबला सामने सी, सारे मुरीद बैठे ने अपने मुर्शद दी जियारत करदे ने पे। बिल्कुल मंजर है ये जिवें यह दरवाजा खुलिया ना, दरबार दा वड्डा बूहा खुलिया सी, एक मुंडा इंज करके लंघिया, नजर बाबे दे चेहरे ते पै गई। दुआ करया करो नजर पै जाए। अच्छा हुन मैं बस एवं दो तीन जुमले में बात खत्म करते हैं। खिताब तो हो चुका है, बस दुआ की तरफ आ गए हैं। ये मेरे बेटे की अब्बास फरीद की और मोहब्बतें हैं। अच्छा जी हजरत वो बच्चा गुजरा, नजर पै गई बाबे ते, बाबे नू तकी जा रहे हैं, तकी जा रहे हैं, तकी जा रहे हैं। सारा दिन लंघ गया। एदा प्यो लभदा 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 दरबार दे बूहे के आया ते वेखिया कि मुंडा दरबार दे बूहे के। इन्हें पिछों आ हथ पाया, ओए मादो। जदों कहना मादो, इन्हें वेख्या कि जी अब्बा जी, ओ मादो तेनू केड़े कम घल्ले है? दरबार दे बूहे की खैर ही बड़े आराम नाल आंदा है। अब्बा ओ जिहड़ा अंदर बाबा बैठा है, बाबा कौन है? आखिया बेटा जी वे साडे गुरु राजे महाराजे ए आहो जी बेटा मुसलमाना दे गुरु ने। जदों कहना मुसलमाना दे गुरु ने, ये बड़े आराम नाल आंदा है। अब्बा जी साडे भी है ने, पर ये किड्डे सोहणे ने। बगैर इश्के नबी किसी का नहीं, थक गए हो तो छड़ देने हैं। बगैर इश्के नबी किसी का कोई भी सजदा अदा नहीं है। बगैर इश्के नबी किसी का कोई भी सजदा अदा नहीं है। कसम खुदा की खुदा नबी से, नबी खुदा से जुदा नहीं। मकाम
سدرا پہ جا کے جبریل خود ہی حیرت میں پڑ گیا تھا. مقام سدرا پہلا دوجا تیجا چوتھا پنجواں چھواں ستواں سدرا. مقام سدرا پہ جا کے جبریل خود ہی حیرت میں پڑ گیا تھا. کیا یہاں پہ محسوس یہ ہوا ہے کہ ان سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے. چلو جی بس ایویں دو چار جملے ہیں. آخیا ابا بابا ان کا بیٹا یہ مسلمانوں کا گرو ہے. تے ابا نا کی ہے؟ بیٹا نام ہے لال حسین. نام کیا ہے؟ ایک دفعہ بولے جے نا کی ہے. بس میں تو نظامت بہت ہی نہیں دینی, صرف ایک دو باری دسیا جے نا کی ہے. نہیں انج نہیں, اپنی ایمانداری نہ بولو نا کی ہے. نہیں انج نہ کرو, پچھلے بندے جی بھی چپ بیٹھے نے. حسین پاک دا نام لینا ہے بھائی, نا کی ہے؟ لال جی لال, ماشاءاللہ لال, کیا بات ہے. ویکھیا نا ٹھنڈ پیندی پئی. لال اجے وچ بندے چپ نے, جے بولن تے ٹھنڈ ود جائے گی. لال ایک باری پھر بولیا جے لال. ارے ہم ہیں گدا رسول کے آلے رسول کے, ہاں ہم ہیں گدا رسول کے آلے رسول کے, مولا علی کے حضرت زہرا بطول کے. ہاں مل جائیں چار ذرے تو آنکھوں میں ڈال لوں, میرے حسین آپ کے قدموں کے دھول کے. ارے منبر بنا رسول کا عرش بری, مگر شبیر کی نشست ہے کاندھے رسول کے. جنہوں سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہہ لو نا یارا. لال لال لال, پھر چپ کر گئے. لال حسین حسین کرنا پہنے. لال پھر بولو لال, پھر کہو لال. ابھی بھی چپ ہے, کہو لال. کڈو بار ہاتھ. لال مولا جڑا حسین دا نام لوے, مکہ بھی وہاں, مدینہ بھی وہاں, کربلا بھی وہاں. لال پھر بولو لال. ایک دفعہ پھر بولو لال. لو جی آخری جملہ. یہ والد نے کیا, چل کر چلیے گھر جا کے بٹھا کے آکھیا خبردار بیٹا اب اس دربار میں نہیں جانا. انہیں کہا ابا میں رہ نہیں سکتا. انہیں کہا پھر کھڑا ہو جا. اندر لے جا کے دروازہ بند کر دیا, لاک لگا دیا. اندر باہر آنا جانا, خرچہ کھانا پینا ختم. انہیں کہا کوئی گل نہیں ابا. اندروں آواز آتی ہے لال حسین لال حسین لال حسین لال حسین لال حسین لال حسین لال حسین. لو جی بس جی, تسی بھی تھکے تے میں بھی تھکیا. ایک دن آواز لال حسین, دوجے دن آواز لال حسین, تیجے دن آواز نہیں آئی. دروازہ کھولیا, مادو زمین تے پہ ہے, نبض تے ہاتھ لایا, ختم. ساری برادری کٹھی کر لی, ہندو سے کٹھے ہو گئے, ساری گل سنا چھڑی لال حسین. انہوں نے کہا ٹھیک ہے چکو ساڑیے. جدو کہنا چکو ساڑیے, امتحان کریا جے. جدو ساڑن واسطے کھڑن لگے نے نا تے لنگن لگے دربار دے اگوں, بابے دی پہ گئی نظر. دعا کریا کرو نظر پہ جائے. جدو پہ گئی نا نظر, آپ فرماندے نے کھلو جاؤ ویکھو کیڑا ہے. ایک مرید گیا, انہیں جا کے کہا کون ہے؟ وہ دے پیو نے کہا پرا ہو جا, اوہی ہے. جدو کہنا اوہی ہے, اچھا میرے لئے ویکھیا جے. انہیں بھی جا کے انجی کہہ چھڑیا حضور اوہی ہے. آپ فرماندے نے ساڈا مادو. ہائے ہائے, جدو فرمایا نا ساڈا مادو, ساڈا ہوئے تے سڑ جائے کتے لکھے ہے. اٹھو دو چار مرید. اچھا مرید کے والوں دو چار مرید نال اٹھے نے. لال حسین باہر جا کے کھڑے ہو کے فرماندے نے او کھلو جاؤ. ایک کھلو گئے. کی ہویا جی؟ مر گیا. کی کرن لگے ہو؟ ساڑن لگے ہیں. کیوں؟ مر گیا. آپ فرماندے نے اچھا چلو پھر مریا ہی دے چھڈو. اچھا بھائی اے دے پیو نے کیا میں مشورہ کر لما. برادری نے مشورہ کیتا بھائی مریا بابے دے عشق چے تے جے کبو تے دے چھڈاں. انہیں کبھی تیرا مال ہے جی میں تیری مرضی ہے. انہیں کہا ٹھیک ہے جی تواڈے عشق چ مریا, اسا ساڑنے تو دب چھڑنا ہے, رکھ لو. آپ فرماندے نے انج نہیں, اندر لے آؤ. آخری جملہ جدو فرمایا نے دربار کے اندر لے کے آؤ. ہن میرے تکیا جے, ہن سامنے مادو دی لاش ہے. لال حسین مادو دا چہرہ تکی جا رہے نے, تکی جا رہے نے, ویکھی جا رہے نے, ویکھی جا رہے نے, ویکھی جا رہے نے.
ایک مرید قدمہ تے ہتھ لا کے عرض کردا ہے حضور دی ال کی ویندے ہو؟ اوے آپ فرماندے نے چلیا ساڈا دیوانہ ہے ساڈے ال بڑا ویندا سی. ہائے ہائے جدو فرمایا نا ساڈے ال بڑا ویندا سی. آپ فرماندے نے پیچھے ہو جو لو ہن دھیان کریا جی. آخری جملہ ہے. لال حسین چہرہ اٹھا کے فرماندے نے کیڑا ہے دا پیو؟ قریب آ کے آندا جی میں ہاں. آپ فرماندے نے گل سن یار اے میں رکھ لاں؟ آندا جی رکھ لو. آپ آندے نے نہیں میں دوجی واری پوچھن لگا اے میں رکھ لاں؟ انہیں کہا جی رکھ لو. آپ آندے نے انج نہ کر جے کسی نے مشورہ کرنی تے جا کرے آ میں تیجی واری پوچھن لگا تے تیجی واری آخری ہوندی آ اے میں رکھ لاں. انہیں کہا جی رکھ لو. لال حسین اپنا سجا ہاتھ اٹھا کے مادو دے سینے تے رکھ کے فرماندے نے اوے مادو جے لال حسین دے تے اٹھ پے. مادو اٹھ کے لال حسین دے قدماں نو پھڑ کے آندا ہے جدوں اللہ ملدا اینا فقیراں چو ملدا جدوں اللہ اوے رب رب کر دے بڑھڑے ہو گئے ملا پنڈت سارے پر رب دا کھوج کھرا نہ لبیا سجدے کر کر ہارے. رب تے تیرے اندر وسدا ہے وچ قرآن سپارے. اوے بلے شاہ رب اونوں مل سی جیڑا پیر تو تن من مارے. بلے شاہ رب اونوں مل سی جیڑا پیر تو تن من وارے. مرید اسے کہتے ہیں قرآن سنا ہے آپ نے. مرید وہ ہوندا ہے جڑا پیر دے پیچھے چلے. اگر پیر کو نمازی پائے مرید نماز پڑھے. اگر پیر کو روزے دار پائے مرید روزے رکھے. اگر پیر کو تہجد گزار پائے مرید تہجد ادا کرے. اگر پیر کو متقی پائے مرید متقی ہو جائے. جیسا پیر کو پائے مرید ویسا ہو جائے. اے ایڈی سوکھی منزل نہیں. ایویں نہیں اللہ نے فرما دیا یوم ندعو کل اناس بامامہم. ہن ایتھے جدے نال رہے گا نا اوتھے او دے نال اٹھاواں گا. تو مہربانی فرماؤ ہم نے اپنے شیخ گنج شکر کو نمازی پایا ہے. ہم نے اپنے شیخ زہد الانبیاء کو باشرہ پایا ہے. ہم نے اپنے شیخ فرید الدین کو متقی پایا ہے. ہم نے اپنے مرشد کو باحیا پایا ہے. اپنی آنکھوں میں حیا لے آؤ. دیکھو رک جاؤ بس بس پیغام سن لو. اللہ فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. اب فحاشی کی طرف شیطان لے کے جائے گا. جس گھر میں فحاشی ہے عریانی ہے بے پردگی ہے وہاں پہ شیطان ہے. جس گھر کی بچیاں با پردہ ہے وہاں پہ رحمان ہے. جھنڈے دو ہیں ایک شیطان والا ایک رحمان والا. برائے کرم اپنی جستجو میں ہو جاؤ. اپنی فکر کرو. جس کا شیخ ہے وہ ذکر کرے جس کا شیخ نہیں ہے وہ فکر کرے. یہ بڑا اچھا کیا ہے آپ نے. مسجد بڑی پیاری بن گئی ہے لیکن ایک چیز کی کمی نظر آ رہی ہے. ماہ رمضان گرمیوں میں آتا ہے. آپ کی مسجد میں وہاں پہ اے سی ہونا چاہیے. وہاں پہ اے سی ہونا چاہیے. تھوڑا دل کر دے کہ اسی اس پاسے ٹر پئیے بھائی ابھی جی لو پھر اے لو پھر اے میں چولی کھلار چھڈیے تے آؤ مسجد رل کے اے سی لا لئیے. واہ جی واہ میرے بیٹے نے 1500 روپیہ محمد عباس نے رکھا ہے. شاباش بیٹا شاباش. تیری کیا بات ہے. اپنی توفیق نہ ہونا ہے. ہن تواڈے وچوں جیڑا جننے قدم چل کے آئے گا اونے ہی اجر پائے گا اللہ دی مہربانی نال. جی بسم اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ. سلامت رہیں بسم اللہ. بھئی آنا تے اپنی توفیق کے ساتھ ہے نا جی. بسم اللہ آ جائیں جی آ جائیں. تھوڑی مسجد دے اندر ایتھے چلر لگنا چاہیے. اگلے سال آئیے تے چلر لگیا ہوئے. جی بسم اللہ سلامت رہیں جی بسم اللہ آ جائیں جی بسم اللہ خوش رہیں جی بسم اللہ سلامت رہیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 1000 میرے دوست کی طرف سے آ گیا. یہ 1000 یہ 500 پھر 1000 یہ 100 ماشاءاللہ. جی بیٹا بسم اللہ 200 پھر 100 یہ 500 بسم اللہ. یہ 1 2 3 400 یہ 100 بسم اللہ. جی بسم اللہ بسم اللہ سلامت رہیں. اوے ایک بندہ بھی بیٹھا نہ روے رسول دی میلاد دی محفل ہے. بسم اللہ آ جاؤ 10-50 والے بھی آؤ یار. بسم اللہ جی بسم اللہ 500 جی بسم اللہ. جی میرا بیٹا 300 شاباش 1 2 300 جی بسم اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے. جی بیٹا شاباش ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ کیا بات ہے. ابھی تو زبان سے نکالا ہے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے 5 6 7 8 9 900 بسم اللہ
جی ماشاءاللہ بیٹا، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. ماشاءاللہ یہ ہے جی مقصد میلاد کا جو آج پورا ہوتا نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ. خانہ خدا کی خدمت آپ نے کی ہے، اللہ رزق میں برکتیں عطا فرمائے. شاباش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. حافظ صاحب قریب آ جائیں، قبلہ قریب آ جائیں. یا باسط یہ پکڑو جی کپڑا، کرو جی چولی کرو جناب. بسم اللہ الرحمن. اور ٹھہر جائے یار. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہن جڑی کمی رہ گئی ہے انشاءاللہ او بھی اے دی برکت نہ پوری ہو سی. اللہ کریم ہماری اس عبادت کو قبول فرما. مولا تیرے گھر کی خدمت انہوں نے کی، ان کے رزق میں برکتیں پیدا فرما. یا باسط الذی یبسط الرزق لمن یشاء بغیر حساب. یا وکیلو، یا ولیو، یا نصیرو، یا خالقو، یا بارئو، یا مصورو. اللہ کریم جو پڑھا ہے اس کا ثواب نبی معظم جملہ لنگر شریف کا ثواب ایسال ثواب کر دیا تھا میں نے. جی میں نے کر دیا ہے، وہیں پہ کھڑے ہو کے میں نے دعا کی تھی. مزید کر دیتے ہیں. جو پڑھا ہے میرے بیٹے کے آباء و اجداد کی ارواح نبی معظم، اور آپ جدھر چاہیں تقسیم فرمائیں. آپ کے صدقے سے آپ کے والدین طیبین شریفین، آل پاک، اولاد پاک، جد پاک، پانچ تن پاک، صحابہ اکرام، تابعین، در تبع تابعین، رضوان اللہ اجمعین. اللہ کریم ہم سب کھڑے ہیں جن کے ماں باپ 9 قرآن پاک کا ثواب یہ احسال کرتے ہیں، اللہ قبول فرما. اللہ جن کے والدین دنیا سے پردہ کر کے تمام کی ارواح کو پیش کیا، اللہ عباس فرید اور سارے دوستوں کی اس محنت کو قبول فرما. یہ سالانہ عرس مقدس، یہ سالانہ محفل ذکر اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. اللہ جن کے ہاں اولاد نہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. جو بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے نصیب اعلیٰ فرما. اللہ صدقہ محمد و آل محمد کا کل بیماروں کو شفا عطا فرما. قرض داروں کے قرضے دور فرما. اسلام کا بول بالا فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول